فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین. یہ باب التصحیح کا مقدمہ سمجھ لیجیے آپ. باب التصحیح کی تمہید سمجھیں، اس لیے کہ نسبتوں کا جاننا اس تصحیح کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ باب بھی، یہ فصل جو مصنف نے قائم کی ہے، یہ بھی انتہائی اہم ہے، یعنی نسبتوں کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو نسبت تماثل کی ہو سکتی ہے، نسبت تداخل کی نسبت ہوتی ہے، توافق کی ہوتی ہے، اور تباین کی ہوتی ہے. یہ 4 نسبتیں ہوتی ہیں. تو 2 عددوں کے درمیان ان نسبتوں کا جاننا بہت ضروری ہے. جیسا کہ کہیں کہیں ہم نے بتایا کہ ان دونوں میں جو ہے تباین کی نسبت ہے، کہیں کہیں آیا کہ توافق کی نسبت ہے، تو کہیں جو ہے تداخل اور تماثل بھی ہوتا ہے. تماثل کی تعریف، تماثل کہتے ہیں 2 عدد ہم مثل ہوں، یعنی ایک عدد دوسرے عدد کے بالکل برابر ہو. اور تداخل کی چند تعریفیں ہیں. مثلا ایک تعریف یہ ہے کہ اقل عدد اکثر عدد کو فنا کر دے. یہ سب تعریفیں جو ہے مصنف نے خود بیان فرمائی ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک جو اقل عدد ہے وہ اکثر عدد کو فنا کر دے، یا اس میں داخل ہو جائے، یا اس اکثر عدد اقل عدد پر صحیح تقسیم ہو جائے. تو سب کا مقصود اور خلاصہ یہی ہے. تو تداخل کی ایک تعریف تو یہ ہے. تماثل کی تعریف کیا ہے کہ 2 عدد ایک دوسرے کے برابر ہوں، ایک عدد ان میں سے دوسرے کے برابر ہو. ایک عدد، دونوں عدد جو ہے باہم ایک دوسرے کے برابر ہوں. جیسے 2 اور 2، 2 اور 2، 5 اور 5، ان میں جو ہے تماثل کی نسبت ہے. تداخل کی تعریف یہ ہے کہ اقل عدد اکثر عدد کو فنا کر دے. دوسری تعریف، اکثر عدد اقل عدد پر صحیح تقسیم ہو جائے، یعنی اقل عدد پر جب اکثر عدد کو تقسیم کریں گے تو وہ صحیح تقسیم ہو جائے. یہ دوسری تعریف ہے. اور تیسری تعریف، اقل عدد 1 یا 2 یا 3 یا زیادہ مرتبہ بڑھانے سے اکثر عدد کے برابر ہو جائے. اقل عدد 1 یا 2 یا 3 یا زیادہ مرتبہ بڑھانے سے اکثر عدد کے برابر ہو جائے. اور چوتھی تعریف، اقل عدد اکثر عدد کا جز ہو. اقل عدد اکثر عدد کا جز ہو. جیسے 2 اور 12، 2 اور 12. تو 2 جو ہے یہ اکثر عدد یعنی 12 کو کاٹ رہا ہے 6 مرتبہ میں. 2 چھک 12، تو 6 مرتبہ میں یہ جو ہے اس کو کاٹ رہا ہے. ایسے ہی اکثر عدد اقل عدد پر صحیح تقسیم ہو جائے تو یہ 12 جو ہے اگر ہم اسے 2 پر تقسیم کریں گے تو 12 تو یہ برابر تقسیم ہو جائے گا. 12 کو جب 2 پر تقسیم کریں گے تو 6 آ جائے گا. ایسے ہی یہ اقل عدد جو ہے اکثر عدد کو فنا بھی کر رہا ہے. تو جیسے 2 ہے اور 12 ہے، 5 ہے اور 15 ہے، 3 ہے اور 9 ہے. یہاں کتاب میں بھی 3 اور 9 کی مثال ہے، آپ دیکھیں گے. اور توافق کی تعریف یہ ہے کہ اقل عدد اکثر عدد کو فنا نہ کرے بلکہ کوئی تیسرا عدد دونوں کو فنا کرے. توافق کی تعریف کیا ہے؟ اقل عدد اکثر عدد کو فنا نہ کرے بلکہ کوئی تیسرا عدد دونوں کو فنا کرے. جیسے 8 اور 12، 8 اور 20 بھی مثال بن سکتی ہے، اس لیے کہ 4 کا عدد دونوں کو کاٹ دے گا. تو 8 اور 12، تو ان دونوں کو نہ تو یہ 8 12 کو کاٹ رہا ہے اور نہ ہی یہ 12 8 پر جو ہے اس طرح سے تقسیم ہو رہا ہے، یعنی جو تداخل کی تعریف ہے، بلکہ کوئی تیسرا عدد ہے جو ان دونوں کو کاٹ رہا ہے. تیسرا عدد کون سا ہے؟ 4 کا عدد ہے. 4 کا عدد 8 کو 2 مرتبہ میں اور 4 کا عدد 12 کو 3 مرتبہ میں کاٹ رہا ہے. تو توافق کی تعریف کیا ہے؟ اقل عدد اکثر عدد کو فنا نہ کرے بلکہ کوئی تیسرا عدد دونوں کو فنا کرے. یا جیسے 8 اور 20 ہے تو 4 کا عدد ان دونوں کو کاٹ رہا ہے. یہ 8 کا عدد 20 کو نہیں کاٹ رہا ہے بلکہ 4 کا عدد ہے جو ان دونوں کو کاٹ رہا ہے. 8 کو 2 مرتبہ میں اور 20 کو 5 مرتبہ میں. 4 دونی 8 اور 4 پنجے
20. اور جو عدد حضرت کاٹنے والا ہے یہ بھی آپ اس میں یاد رکھیں، جو عدد کاٹنے والا ہے اسی عدد سے جو ہے نسبت نکالی جائے گی، اسی عدد سے نسبت نکالی جائے گی. مثلا 4 کا عدد جو ہے 8 اور 20 کو کاٹ رہا ہے، تو 4 سے تو ان دونوں کے درمیان توافق بالربوع ہے، یعنی 4 کا عدد کاٹ رہا ہے تو یہ کاٹنے والا عدد وفق کے جز کا مخرج ہے. یہ 4 کا عدد یہ وفق کے جز کا مخرج ہے. یعنی 8 اور 20 میں توافق بالربوع کی نسبت اس لیے ہے کہ اس 4 کے عدد سے جو ہے ہر ایک کا ربوع نکل سکتا ہے، چوتھائی نکل سکتا ہے. مثلا 8 کا چوتھائی کیا ہے؟ 2، اور 20 کا چوتھائی 5، 20 کا چوتھائی 5، تو 4 کے عدد سے ان کا چوتھائی بھی نکل رہا ہے، تو اسی عدد سے جو ہے ان دونوں کے درمیان نسبت بھی ہوگی توافق بالربوع کی. اور اگر دونوں کے درمیان توافق بالخمس ہے تو پھر جو ہے یعنی اس 5 سے، یعنی 5 کا عدد ہے مثلا 10 اور 15 ہے، 10 اور 15 ہے، تو 5 کا عدد دونوں کو کاٹ رہا ہے، تو یہی 5 کا عدد جو ہے ان کا 5واں بھی نکال سکتا ہے. مثلا 10 کا 5واں بھی نکال دے گا اور 15 کا 5واں بھی نکال دے گا. 10 کا 5واں کیا ہوگا؟ 2، اور 10 کا 15 کا 5واں 3. تو یہی عدد جو ہے ان کے درمیان نسبت والا کہلائے گا. یعنی جیسے 8 اور 20 میں توافق بالربوع کی نسبت ہوگی، اور 8 اور 12 میں بھی توافق بالربوع کی نسبت ہے، 10 اور 15 میں توافق بالخمس کی نسبت ہوگی. اور تباین کی تعریف ایک عدد دوسرے عدد کے مباین ہو، یعنی ایک دوسرے کو فنا نہ کرے اور نہ ہی کوئی تیسرا عدد دونوں کو فنا کرے. تو ایک عدد دوسرے عدد کے بالکل مباین ہوتا ہے، نہ تو کوئی ایک دوسرے کو ان میں سے فنا کرے اور نہ کوئی تیسرا عدد دونوں کو فنا کر رہا ہو، جیسا کہ توافق میں ہوتا ہے. جیسے 9 اور 10، 9 اور 10، نہ تو یہ 9 10 کو فنا کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو فنا کر رہا ہے. یا 7 اور 11، تو یہ تباین کی نسبت کہلائے گی. فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین. دو عددوں کے درمیان تماثل، تداخل، توافق اور تباین کی معرفت کے بیان میں یہ فصل ہے. تماثل العددین کون احدہما مساویا للآخر وتداخل العددین المختلفین ان يعد اقلهما الاكثر ان يفنيه، او نقول هو ان يكون اكثر العددين منقسما على الاقل قسمة صحيحة، او نقول هو ان يزيد على الاقل مثله او امثاله فيساوي الاكثر، او نقول هو ان يكون الاقل جزءا للاكثر مثل 3 و9، وتوافق العددين ألا يعد أقلهما الأكثر ولكن يعدهما عدد ثالث كالثمانية مع ال20، تعدهما 4 فهما متوافقان بالربوع لأن العدد العاد لهما مخرج لجزء الوفق. وتباين العددين ألا يعد العددين معا عدد ثالث كالتسعة مع ال10. دو عددوں کا تماثل وہ ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے کے مساوی ہونا ہے، برابر ہونا ہے. اور دو مختلف عددوں کا تداخل یہ ہے کہ ان دونوں میں سے اقل عدد اکثر عدد کو کاٹ دے، یعنی فنا کر دے. یا ہم کہیں کہ اکثر عدد، یا ہم کہیں کہ وہ یہ ہے، یعنی تداخل، کہ ان دونوں عددوں میں سے اکثر عدد اقل عدد پر صحیح صحیح اور برابر برابر تقسیم ہو جائے. یا ہم کہیں کہ اقل عدد پر اس کے ایک گنا یا چند گنا اضافہ کیا جائے تو وہ اکثر عدد کے برابر ہو جائے. او نقول ہوا ان یکون الاقل جزءا للاکثر، یا ہم کہیں گے کہ اقل عدد اکثر عدد کا جز ہو. جیسے 3 اور 9، 3 اور 9، تو یہ 3 کا عدد 9 کو فنا کر رہا ہے. ایسے ہی یہ 3 کا عدد جو ہے ایک مرتبہ
یعنی اگر 3 کو ہم 2 مرتبہ زیادہ کریں گے تو یہ اکثر عدد کے برابر ہو جائے گا. تو ایسے ہی اقل عدد کا یہ جز بھی ہے، یعنی 3 جو ہے اکثر عدد کا جز ہے، تو اقل عدد اکثر عدد کا جز بھی ہے. وتوافق العددین اللہ يعد اقلهما الاکثر، اور 2 عددوں کا توافق یہ ہے کہ ان دونوں میں سے اقل عدد اکثر عدد کو نہ فنا کرے، لیکن ان دونوں کو کوئی تیسرا عدد فنا کر رہا ہو. جیسے 8 20 کے ساتھ کہ 4 کا عدد ان دونوں کو فنا کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، تو وہ دونوں توافق بالربو والے ہوں گے، توافق بالربو والے ہوں گے. فہما متوافقان بالربو لأن العدد العاد، اس لیے کہ کاٹنے والا عدد عاد لہما، اس لیے کہ ان دونوں کو کاٹنے والا عدد وہ کون سا ہے؟ 4 ہے. مخرج لجزء الوفق، وہ وفق کے جز کا مخرج ہے، وفق کے جز یعنی ربو کا مخرج ہے، یہ یاد رکھیں. والتباین العددین اللہ يعد العددین معا عدد ثالث كالتسعة مع العشرة، اور 2 عددوں کا تباین یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ کوئی تیسرا عدد بھی نہ کاٹ رہا ہو. جیسے 9 10 کے ساتھ، 9 10 کے ساتھ، تو نہ تو ایک دوسرے کو فنا کر رہا ہے کہ 9 10 کو فنا کر رہا ہو، اور نہ ہی کوئی تیسرا عدد دونوں کو فنا کر رہا ہے. تو یہ تباین. وطريق معرفة الموافقة والمباينة بين العددين المختلفين أن ينقص من الأكثر بمقدار الأقل من الجانبين مرة أو مرارا حتى اتفقا في درجة واحدة، فإن اتفقا في واحد فلا وفق بينهما، وإن اتفقا في عدد فهما متوافقان بذلك العدد. اور توافق اور تباین کی معرفت کا طریقہ یہ ہے 2 عددوں کے درمیان، 2 مختلف عددوں کے درمیان، کہ اکثر عدد میں سے کم کیا جائے اقل عدد کی مقدار، جانبین سے 1 مرتبہ یا چند مرتبہ، یہاں تک کہ متفق ہو جائیں. بس اگر وہ 1 میں متفق ہو تو ان دونوں کے درمیان توافق نہیں ہے، اور اگر وہ کسی عدد میں متفق ہو تو وہ دونوں اس عدد سے توافق والے ہوں گے. ففی الاثنین بالنصف، بس 2 میں وہ توافق بالنسبت 2 کی صورت میں نصف سے، وفی الثلاثۃ بالثلث، اور 3 کی صورت میں ثلث سے، یعنی توافق بالثلث، توافق بالنصف، توافق بالربع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وفی الاربعۃ بالربع، اور 4 میں ربع سے، اسی طرح 10 تک. وفی ما وراء العشرۃ یتوافقان بجزء منه، اعنی فی 11 بجزء من 11 وفی 15 بجزء من 15 فاعتبر هذا. تو 10 تک تو یہی تعبیر اختیار کی جائے گی، توافق بالنصف، توافق بالثلث، توافق بالربع، توافق بالخمس وغیرہ. لیکن 10 کے بعد دوسری تعبیر اختیار کی جائے گی. مثلا اگر 11 ہے تو پھر یہ کہا جائے گا 11 بجز، مثلا 11 میں کس طرح سے نسبت بیان کی جائے گی توافق کی؟ بجزء من 11 کہا جائے گا، بجزء من 11، یعنی بجزء من کا اضافہ کریں گے. وفی 15، مثلا 15 میں جو ہے بجزء من 15 کہیں گے، بجزء من 15. بس یہ ایک تعبیر بتائی ہے مصنف نے یہاں پر کہ 10 تک تو جو ہے وہی تعبیر اختیار کی جائے گی، توافق بالنصف، توافق بالثلث، توافق بالربع، توافق بالخمس، توافق بالسدس، توافق بالسبع وغیرہ کی. اور 10 کے بعد جو تعبیر اختیار کی جائے گی وہ 11 بجزء من 11، یعنی جزء من کے ساتھ جزء من کا اضافہ کر دیا جائے گا. اور 15 میں جو ہے بجزء من 15 کا اضافہ، یہ تعبیر اختیار کی جائے گی. اور 10 سے پہلے چاہے جزء من کا اضافہ کریں چاہے نہ کریں، لیکن 10 کے بعد بہرحال جزء من کا اضافہ کیا جائے گا. یہاں پر جو ہے ایک بات یہ بتائی ہے اس عبارت کے اندر کہ بڑے عدد میں سے اقل عدد کی مقدار جب جانبین سے 1 مرتبہ یا چند مرتبہ جو ہے کم کریں گے، یعنی توافق اور تباین کی معرفت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اقل عدد کی مقدار اکثر عدد میں سے کم کرتے چلے جائیں. جیسے مثلا آپ مثال سے سمجھیں گے اس کو، 8 ہے اور 18 ہے،
8 ہے اور 18 ہے، تو 18 میں سے اقل عدد کیا ہے؟ 18 اور 8 میں اقل عدد 8 ہے، تو 18 میں سے اقل عدد کی مقدار کم کریں، یعنی 8 گھٹائیں 18 میں سے تو 10 بچیں گے، پھر 8 اور گھٹائیں گے تو 2 بچیں گے۔ اب 2 اقل عدد ہو گیا اور 8 جو ہے اکثر عدد ہو گیا۔ اب 8 میں سے 2 کم کریں، یعنی اقل عدد کی مقدار کم کریں تو 6 رہ جائے گا، پھر اور 2 گھٹائیں تو پھر 4 رہ جائے گا، پھر 4 میں سے 2 گھٹائیں گے تو 2، تو 8 اور 18 میں توافق کی نسبت ہوگی، 8 اور 18 میں یہ توافق کی نسبت کہلائے گی، یعنی ان دونوں کے درمیان توافق ہوگا۔ اور تباین کی کیا صورت ہے؟ تباین کی مثال جیسے 10 اور 7 ہے، 10 اور 7، یعنی اگر ایک میں متفق ہوں تو تباین ہوگا، اور اگر کسی عدد میں متفق ہوں تو پھر توافق ہوگا۔ ایک جو ہے عدد نہیں ہوتا، ایک عدد نہیں ہوتا، بلکہ عدد جو ہے وہ طرفین کا آدھا ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، عدد جو ہے وہ طرفین کا آدھا ہوتا ہے۔ جیسے 4 ہے، 4 سے نیچے 3 ہے اور 4 کے اوپر 5 ہے، 3 اور 5 8 ہوتے ہیں، 8 کا آدھا 4 ہے، تو طرفین کا آدھا ہوتا ہے ہمیشہ۔ یا اسی میں اور اضافہ کر لیں، مثلا 4 سے اوپر 6 بھی ہے اور نیچے 3 سے نیچے 2 ہے، تو 6 اور 2 8 ہوتے ہیں، 8 کا آدھا 4 ہے۔ یا اور نیچے چلے جائیں، یعنی طرفین کا آدھا ہوگا، اور نیچے کیسے جائیں گے؟ یعنی 4 سے نیچے 1 ہے اور اوپر جو ہے 7 ہے، تو 1 اور 7 8 ہوتے ہیں، 8 کا آدھا 4 ہوتا ہے، تو عدد جو ہے وہ طرفین کا آدھا ہوتا ہے۔ اب اسی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک جو ہے وہ عدد نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک سے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، ایک سے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ایک جو ہے عدد نہیں ہوتا، تو اگر وہ دونوں عدد ایک میں متفق ہو رہے ہیں تو ان دونوں کے درمیان تباین ہوگا، توافق نہیں ہوگا، اور اگر 2 میں متفق ہو رہے ہیں تو پھر توافق ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ 8 اور 18 میں ہم نے نسبت دیکھی، تو 18 میں سے ہم نے 8 گھٹائے 10 بچے، پھر 8 گھٹائے 2 بچے، ایسے ہی 8 میں سے ہم نے دو گھٹانے شروع کیے تو آخر میں 2 پر متفق ہو گئے، تو 8 اور 18 میں توافق کی نسبت کا ہمیں پتہ چل گیا۔ ایسے ہی 10 تباین کی جاننے کا طریقہ، تباین کی جو نسبت ہوگی وہ 10 اور 7 ہے۔ 7 اور 10 میں تباین کی نسبت ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہم نے اقل عدد کی مقدار جو ہے اکثر عدد سے گھٹایا، مثلا 10 زیادہ ہے اور 7 کم ہے، تو 10 میں سے ہم نے 7 گھٹائے، کتنے بچے؟ 3۔ اب 3 جو ہے اقل عدد ہو گیا اور ادھر جو ہے 7 ہے، اب 7 میں سے اقل عدد کی مقدار گھٹائیں، یعنی 3 گھٹائیں 7 میں سے 4 بچے گا، 4 میں سے پھر 3 گھٹائے تو 1 بچا۔ اب ایک جو بچا ہے، ایک میں جب اتفاق ہو رہا ہے تو اب ان دونوں کے درمیان جو ہے کون سی نسبت ہوگی؟ اب یہ 1 بچا اور ادھر کتنا ہے؟ 3، 3 میں سے جب کیا نام ہے 1 کی مقدار گھٹائیں گے 2 بچے گا، پھر اور گھٹائیں گے تو 1، تو 1 میں متفق ہو جائیں گے یہ۔ تو جب 1 میں متفق ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان میں توافق نہیں ہے بلکہ تباین ہے، توافق نہیں بلکہ تباین ہے۔ تو یہ ایک معرفت کا طریقہ بتایا، اس کا